بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل باب چل رہا تھا دجال کا، قیامت کی علامات کبریٰ، اشراط کبریٰ میں سے جو قیامت کے قریب ہونے کی علامات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی علامت خروج دجال بھی ہے۔ اب ہم گفتگو کریں گے دجال کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دجال کون ہے۔ دجال بنی آدم کی نسل میں سے ہی ہوگا، کوئی الگ ذات میں سے نہیں ہوگا، نہ جناتوں میں سے ہوگا، نہ ملائکہ میں سے نعوذ باللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی طاقت بخشی ہے جو انسانوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اللہ رب العزت اس کی طاقت کے ذریعے لوگوں کے ایمان کا امتحان اور آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ اس کی پیروی نہ کی جائے۔ ہمیں اس کی خلقی اور خلقی صفات بتلائی ہیں جن کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں ہی پوچھتا رہتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس شر میں واقع نہ ہو جاؤں۔ دجال کا فتنہ طلب عزیز عظیم ترین فتنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ و خوف اسی فتنہ دجال کا تھا، تو حضور نے اپنی امت کو اس فتنے کے بارے میں خبردار کیا، ڈرایا۔ کیوں؟ سنیے، اس لیے کہ دجال کے پاس اللہ کی طرف سے ابتلاءً و امتحاناً ایسا پاور ہے کہ جس سے وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتا ہے، بلکہ وہ یہاں تک دعویٰ کرے گا کہ میں رب العالمین ہوں۔ لہذا ہمیں اس کی صفات اور اس سے بچنے کے راستے جان لینے چاہیے اور نسلم بعد نسلین بتاتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ دجال کو مسیح الدجال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی بائیں آنکھ مری ہوئی ہوگی جس سے وہ کانا ہوگا۔ عربی میں مسیح مری ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مسیح کا معنی یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ پوری زمین کی سیر کرے گا، جس کی وجہ سے اسے مسیح کہا گیا۔ تو وہ ممسوح العین ہوگا، اس کی دائیں آنکھ اس کی بائیں آنکھ مری ہوئی ہوگی، سپاٹ ہوگی۔ یا تو وہ ماسح کے معنی میں مسیح کو لے لیجئے کہ وہ پوری زمین کی سیر کرے گا، اور دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دجل سے مشتق ہے۔ دجل کا معنی جھوٹ ہے، دجال بھی بڑا جھوٹا ہوگا۔ دجل کاری، دسیسہ کاری کہتے ہیں اردو میں بھی، اس لیے اسے دجال کہا گیا۔ اور جو کوئی جھوٹی بات یا دعویٰ کرے تو اسے بھی دجال کہا جاتا ہے۔ دجال کا سب سے بڑا جھوٹا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب تو کانا ہے نہیں۔ دجال کے پاس ایسے حیلے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے گا۔ دجال ایک عظیم ترین فتنہ ہے، اسی لیے تو ہم نے کل روایت میں پڑھا تھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے۔ حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے اخیر میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے 3 علامتیں اگر ظاہر ہو گئیں تو انسان کو اس وقت نیکی کوئی کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جو اس نے ان 3 علامات سے پہلے نہ کر لی ہوں۔ وہ 3 علامتیں حضور نے فرمائی، نمبر 1 دجال کا نکلنا، نمبر 2 دابۃ الارض کا نکلنا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جلالین میں آپ نے 20ویں پارے میں تفصیل سے اس کو پڑھا ہے۔ نمبر 3 آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہونا۔ حدیثوں میں آیا ہے آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد دجال کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید میں ذکر آنے سے من جملہ دجال کا بھی ذکر سمجھ لیا جائے گا بتبیین و تفصیل و تذکیر حدیث۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے 10 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ دھوئیں کا اٹھنا، دجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا الی آخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 علامتیں اگر ظاہر ہو گئیں تو جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ انسان کو کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اس لیے کہ اب یہ تشریح میں کر رہا ہوں، یہ حضور کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑی علامتیں جب آ جائیں گی اس کو دیکھنے کے بعد کا ایمان اضطراری ہوگا، اختیاری نہیں ہوگا، اور اضطراری ایمان معتبر نہیں ہے۔ جیسے کہ فرعون نے اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی اظہار ایمان بھی کیا تھا، اور وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اظہار اسلام بھی کیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں نصیحت کر رہے تھے، حضور نے دجال کا تذکرہ کر کے فرمایا میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار نہ کیا ہو، مگر میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جس کا کسی نبی نے اپنی قوم کو وہ بات نہیں بتائی، وہ یہ کہ دجال کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانے نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا مسلم شریف کی کہ دجال کے علاوہ میں تم پر کسی چیز کا اتنا خوف نہیں رکھتا، اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکل آئے گا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اس پر حجت قائم کروں گا، اور اگر میں تم میں نہ ہوں اور وہ نکلے تو پھر ہر شخص اپنی ذمہ داری سنبھالے، خود کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ جزاہ اللہ عنا احسن الجزا، جزا اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ ایک روایت بہت اچھی ہے دجال کے نکلنے سے پہلے کی علامات کے باب میں، مسلم شریف میں حضرت نافع ابن عتبہ کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جزیرہ عرب والوں کے خلاف جنگ لڑو گے، اللہ تمہیں ان پر فتح نصیب فرمائے گا، پھر تم فارس کے خلاف جنگ لڑو گے، اللہ تمہیں ان پر بھی فتح نصیب فرمائے گا، پھر تم رومیوں کے خلاف جنگ لڑو گے، اللہ تمہیں ان پر بھی فتح نصیب کرے گا، پھر تم دجال کے خلاف جنگ لڑو گے تو اللہ تمہیں اس پر بھی فتح نصیب فرمائے گا۔ پتہ چلا کہ دجال کے ساتھ کی جنگ سے پہلے جزیرہ عرب والوں کے ساتھ، جزیرہ عرب والوں کے خلاف یعنی جنگ ہوگی، فارس کے خلاف جنگ ہوگی، روم کے خلاف جنگ ہوگی۔
ایک روایت میں ابو داؤد کی یہ بھی آیا ہے سیدنا معاذ بن جبل سے کہ حضور نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی میں مدینہ منورہ کی ویرانی ہے۔ لفظ پر غور کیجئے، بیت المقدس کی آبادی میں مدینہ منورہ کی ویرانی ہے، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ مدینہ کی ویرانی میں عظیم جنگ کی تیاری سمجھ لو، اور عظیم جنگ میں نکلنے میں قسطنطنیہ کی فتح ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح میں دجال کا نکلنا ہے۔ دجال کے نکلنے سے کچھ مدت پہلے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوں گی، اور مسلمان اس میں فتح یابی سے ہمکنار ہوتے چلے جائیں گے۔ کتاب الفتن میں اب یہ تفصیلیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی، سن لو۔ حضور نے فرمایا تم روم کے ساتھ امن پر، امان پر عہد نامہ لکھو گے، معاہدہ کرو گے، پھر جب تم جنگ لڑو گے تو وہ دشمن بن کر تمہارے پیچھے آ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب تم اس جنگ میں نصرت پا کر مال غنیمت حاصل کر کے واپس لوٹو گے، یہاں تک کہ تم مرج ذی تلول جو ایک جگہ کا نام ہے اس میں قیام کرو گے، تو رومیوں میں سے ایک شخص صلیب اٹھا کر کہے گا کہ صلیبیوں غالب آ گئے ہیں، اہل صلیب غالب آ گئے ہیں۔ وہ یہ کہے گا، وہ شخص یہ کام اس لیے کرے گا کہ یہ روم مسلمانوں کی جنگ کے دوران لشکر کے پیچھے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تو انہوں نے مسلمانوں کی نصرت کو اپنی نصرت سمجھ کر اپنا صلیبی کراس پرچم اور جھنڈا لہرا کر ایک نصرانی کہنے لگے گا کہ اہل صلیب یعنی اہل روم غالب آ گئے ہیں، وہ دسیسہ کاری کریں گے۔ رومی کی اس حرکت اور بات سے ایک مسلمان کو غصہ آئے گا، وہ جا کر اس صلیب پر اور اس صلیب کے اٹھانے والے شخص کو قتل کر دے گا۔ اس وقت اہل روم تم سے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے اور جنگ عظیم کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ان روایات کو دیکھو اور عصر حاضر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا دجال کے نکلنے سے پہلے تم پر 3 سال ایسے گزریں گے جن میں خطرناک قسم کی بھوک مری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے کہ وہ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ روک دے، زمین کو فرمائیں گے کہ وہ کھیتی کا تیسرا حصہ روک دے، اور دوسرے سال بھی آسمان کو فرمائیں گے بارش کا تیسرا حصہ روک لے، زمین کو فرمائیں گے اپنی زراعت اور کاشت کا تیسرا حصہ روک لے، پھر تیسرے سال آسمان کو فرمائیں گے کہ بارش بالکل روک دے، ایک قطرہ بھی زمین پر مت برسا، زمین کو فرمائیں گے کہ تو بالکل کاشت مت اگا، زمین کوئی سبزہ نہیں اگائے گی، یہاں تک کہ نعوذ باللہ کوئی درخت سایہ دار نظر نہیں آئے گا الا ماشاءاللہ۔ کم تعداد کے علاوہ سارے درخت ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت لوگ کیسی زندگی بسر کریں گے؟ نہ بارش ہوگا، نہ پانی ہوگا، نہ کاشت ہوگی، نہ درخت ہوں گے، تو زندگی کیسے بسر کریں گے؟ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ اوراد اور یہ اذکار انہیں غذا کا کام دیں گے، کھانے کی جگہ کام دیں گے۔ حضرت راشد ابن سعید ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے استخر کو فتح کر لیا، یہ استخر گزشتہ زمانے میں ملک فارس کے ایک مشہور شہر کا نام ہے، اور اسی میں فارسی سلطنت کے حکام رہتے تھے اور اسی میں ان کے خزانے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے استخر کو فتح کر لیا تو ایک آواز دینے والا یہ کہتا ہوا آئے گا کہ دجال نکل آیا ہے۔ جب استخر کو فتح کر لیں گے تو یہ آواز دینے والا آئے گا کہ دجال نکل آیا ہے۔ حضرت صعب ابن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز دینے والے سے ملے اور اسے کہا کہ اگر تو ایسا نہ کہتا تو میں حضور کی حدیث بتاتا کہ
کہ حضور نے فرمایا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، یہاں تک کہ خطبہ اور ائمہ ممبروں پر بھی اس کا ذکر چھوڑ دیں۔ اب وہ زمانہ قریب آ رہا ہے، اب کوئی اس کے تذکرے نہیں کر رہا ہے۔ غور کیجئے، توجہ دیجئے اور تنبہ میں بھی آئیے۔ اب میں ذکر کرتا ہوں بہت مختصر، دجال کا ظاہری حلیہ کیا ہوگا، اس کی ظاہری شکل و صورت کیا ہوگی۔ نمبر 1، دجال پستہ قد ہوگا، چھوٹے قد کا، اس کی چال میں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑکھڑائے گا۔ نمبر 2، اس کے سر کے بال نہ ریشمی ہوں گے نہ نرم ہوں گے۔ نمبر 3، اس کے سر کے بال گھنے ہوں گے۔ نمبر 4، اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، گویا انگور کا دانہ ہے، عنبۃ طافیۃ۔ نمبر 5، اس کی جلد سفید ہوگی۔ نمبر 6، کھلی پیشانی والا ہوگا۔ نمبر 7، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا۔ ایک علامت یہ بھی بتائی گئی اس کی نمبر 8 میں کہ مومن میں سے پڑھا لکھا اور ان پڑھ ان حروف کو بآسانی من جانب اللہ توفیق کے نتیجے میں پڑھ لے گا۔ نمبر 9، دجال بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو اب اس کو ہم مجموعے کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ پستہ قد، موٹی جسامت، بڑے سر والا، دونوں آنکھوں میں عیب، کہ بائیں آنکھ کانی ہوگی انگور کے دانے کی طرح اور دائیں آنکھ پر ابرو لٹکا ہوا ہوگا، اس کے سر کے بال سخت اور گھنے ہوں گے، اس کی جلد مائل بسفیدی ہوگی، دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا اور را لکھا ہوگا۔ یہ نکلے گا کہاں؟ دجال حضرت ابو بکر کی روایت کے مطابق زمین کے مشرقی جانب سے نکلے گا، جسے خراسان کہا جاتا ہے، جو آج کے زمانے میں ایران میں واقع ہے۔ بہت سی قومیں اس کی پیروی کریں گی جن کے چہرے موٹے اور گولائی میں ہوں گے۔ دجال کے نکلنے کے بعد اس کی خبر پھیلنے کی ابتدا شام و عراق سے ہوگی۔ حضرت نواس ابن سمعان کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ حضور دجال کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ شام اور عراق کی زمین کے درمیان سے نکلے گا، یعنی اس کے نکلنے کی خبر وہیں سے پھیلے گی۔ اب برمودا تکون یا تکون برمودا، اس کے باب میں بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ وہاں سے نکلے گا۔ یہ برمودا تکون کے بارے میں مختصر معلومات اور اس کا محل وقوع یہ ہم آپ کو آنے والی نشست میں، آنے والے درس میں بتلائیں گے۔ تکون برمودا کے متعلق باتیں کرنا ویسے تو ایسا ہے جیسے خیالی واقعات اور نیند سے پہلے کی حکایات ہوں، لیکن ہم اس کو بتا دینا کسی قدر ضروری سمجھتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو اس کا تعارف کروا دیں گے اور اس کے بعد مزید دجال سے متعلق کچھ معلومات پیش کریں گے تاکہ ہم نسلم بعد نسلن اس کو لوگوں کے سامنے بتاتے چلے جائیں اور ہماری امت اس سے بچ سکے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔